السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، الہی آمین۔ قربانی کرنے کا طریقہ اور آداب۔ جانور ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ نمبر 1، جو چیز اس میں آتی ہے، چھری تیز ہونی چاہیے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اذیت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت شداد بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں یاد کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان خرچ کیا ہے، یعنی جو کہ ایک محسن ہوتا ہے وہ صرف انسانوں پر ہی احسان نہیں کرتا بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنے لگے تو چھری اچھے سے تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام دے، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد قربانی دینے والا اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو کسی اور سے کروا سکتا ہے اور خود پاس کھڑے ہو کر دیکھ بھی سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جانور کو قبلہ رخ کر کے دعا پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے، اور دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو مزید دعا ہے وہ بھی پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک ولک اللہم تقبل منی۔ پھر اسی طرح قربانی کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ ان کا صدقہ کیا جائے۔ گوشت کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ خود بھی کھایا جائے اور صدقہ بھی کیا جائے، لیکن کھال آپ خود نہیں رکھ سکتے، اس کا صدقہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر جانور کے گلے میں کوئی رسی ہے، پٹا ہے، جو بھی ان کے متعلق چیزیں ہیں تو ان کا بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد گوشت کی تقسیم کا تعلق آتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ رشتہ داروں کا، دوسرا غریبوں کا، تیسرا خود کا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ نہ بھی دے اور پورا خود رکھنا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی لازم نہیں، فرض نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرور دیا جائے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص خود کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا، سارا ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہمیں ملتی ہے، لیکن بہتر جو طریقہ ہے، جو احسن طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ خود بھی کھایا جائے اور دوسروں کو بھی کھلایا جائے اور رشتہ داروں کو بھی دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی کیا جائے تو کیا ہے، اس کی تقسیم میں اگر ایسا نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لاسٹ بات بتاتے چلوں کہ عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے، قربانی کر سکتی ہے۔ عورت بھی خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کر سکتی ہے، جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنی قربانیاں خود اپنے ہاتھوں سے کریں، تو یعنی منع نہیں ہے بلکہ ایک صحابی کا عمل بھی موجود ہے، تو عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔